گیلری میں بیٹھے ہوئے معزز مہمان، آپ مہربانی کریں ہمیں اپنی کارروائی کرنے دیں، آپ کا شوق پورا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر عباد صاحب، جمعہ کا وقت ہو گیا ہے۔ آج چونکہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا، علی امین خان گنڈا پور کا دن تھا، انہوں نے باتیں کی ہیں، آپ خیر سگالی کے طور پہ کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں، ادروائز میں اس کو پروروک کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں آپ کو اور محترمہ سریا بی بی ڈپٹی اسپیکر بنی ہے، اب دونوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ابھی آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اور ایک پارٹی کے نہیں بلکہ پورے ہاؤس کے کسٹوڈین ہے، اور جمہوری طریقے سے اور آئینی طریقے سے چلائیں گے انشاءاللہ، امید ہم کرتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں کو جو اس معزز ایوان کے ممبران بن چکے، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بھائی علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی ہاؤس آف دی لیڈر بننے پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب اسپیکر، میں آج تیسرا دن ہے، اور 2 دن یا جو کچھ ہوا اس پر میں 1-2 منٹ بات کروں گا، پھر تقریر پر بات کروں گا۔ آج میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اچھی باتیں کریں، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ہم اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لیں گے۔ ٹوٹل اچھی باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ میں یہ 2 دن جو کچھ ہوا سب نے دیکھا، پوری پاکستان نے دیکھا، بلکہ آج کل دنیا جو ہے گلوبل ورلڈ ہے، اس موبائل میں پوری دنیا سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس پر میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ اس ایوان کی معزز ممبر، اور وہ بھی فیمیل، اگر وہ اس ایوان کے اندر محفوظ نہ ہوا، باہر سے جوتے اس کو پڑے، بوتل پڑے، اور اس کو لوٹے پڑے، تو وہ باہر یہ آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اور اس کے جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر، جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر کریں جی۔ دیکھیں جتنے ہمارے معزز مہمان گیلری میں موجود ہیں، آپ کو میں نے منع کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ان کو اوپر جاتے پھر مجھے گیلریاں خالی کرانی پڑیں گی، میں گیلری خالی کرا کے ایوان کی کارروائی چلاؤں گا۔ آپ کی باتیں سارے باہر سنتے ہیں، اس ایوان میں لوگوں نے اپنے نمائندے اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ بات کریں۔ آپ کو ہم نے لیوریج دی ہے، آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں، مگر جو لوگ اربوں روپے خرچ کر کے اس ایوان کے اندر بھیجے گئے، آپ ان کو بات کرنے دیں تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، اس صوبے کی عوام کے لیے بھی بہتر ہے، اور ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا۔ مہربانی کر کے اب آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، ورنہ مجھے مجبوراً گیلریاں خالی کرانی پڑیں گی۔ میری بات کلیئر ہے؟ اوکے ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر، شکریہ جناب اسپیکر۔ وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ غلیظ گالیاں بھی، یہ سب جو مائیں بہنیں سب کی ہوتی ہے، تو اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ حالات نہ ہو انشاءاللہ۔ میں لیڈر آف دا ہاؤس کے تقریر پر آتا ہوں اور مثبت جواب دوں گا، جس طرح آپ نے کہا۔ پہلے اس نے جو باتیں کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوا،
ہر ایک کے ساتھ ہوئی ہے. میں مانتا ہوں پاکستان کی جو انتخابی ہسٹری ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر وہ 2024 کے انتخابات ہو یا 18 کے ہو یا 13 کے ہو یا جتنے بھی انتخابات پاکستان میں ہوئے تو کسی سے یہ پوشیدہ نہیں ہے. اگر 1 سال آپ پر تکلیف گزری ہے تو اس سے پہلے 5 سال ہم نے بھی بھگتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ آگے چلنا چاہیے اور پاسٹ کو بھولنا چاہیے, آگے کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور وہ بھی میرا ایمان ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ سیاسی لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو ان حالات سے ہم نکلیں گے اور یہ ملک آگے جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں ہم آپ کو بالکل, اگر اس طرح کوئی ریفارمز ہو تو ہم بھرپور سپورٹ کریں گے. کسی کے ساتھ اگر ناجائز کچھ ہوا ہے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. کل بھی ہم مخالف تھے, آج بھی مخالف ہے, آنے والے کل میں بھی مخالف ہوں گے انشاءاللہ. جس سیاسی ورکر کے ساتھ زیادتی ہو ہم اس کے مخالف تھے اور مخالف رہیں گے انشاءاللہ. دوسری بات, الیکشن کے حوالے سے آپ نے باتیں کی, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ آپ سے نشان چھینا گیا, یہ قصہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا. آپ کا لیڈر جیل میں ہے, ہمارا لیڈر بھی جیل میں تھا 2018 میں. ہمارا لیڈر بھی سارے سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ بھی سارے ہم نے بھی بھگتا ہے. لیکن یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور ختم تب ہوگا جب پولیٹیکل فورسز اکٹھا ہو کر بیٹھیں گے اور جو ظلم جو لوگ کر رہے ہیں اس کے سامنے اکٹھا ہو کر کھڑے ہوں گے, تب یہ چیزیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے ایک آخر میں جو بات کی زبردست, یہ باقی پوائنٹس پر میں بعد میں آتا ہوں, کہ کسی کی لیڈر کو گالیاں یا غلط الفاظ نہیں نکالنے چاہیے. میں 100% ایگری کرتا ہوں. اگر میں کسی کے لیڈر کو غلط الفاظ استعمال کروں تو اٹس مینس کہ میں اپنے لیڈر کے لیے خود گالیاں سیل کر رہا ہوں. تو کوئی بھی اس طرح نہیں کرے اور نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں عوام نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں یا لیڈران کو گالیاں دیں یا غلط باتیں کریں. ہمیں جو عوام نے بھیجا ہے پیچھے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے, اس کو حل کرنا ہے. تو اس میں بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جو پازیٹیو کام ہے تو اس میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. پوری اپوزیشن آپ کو ساتھ دے گی انشاءاللہ. جو کام اس صوبے کی ترقی کے لیے ہو, جو عوام کی ترقی کے لیے ہو. جس طرح آپ نے پوائنٹڈ آؤٹ کیا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے جو چیلنج ہے اس صوبے کے لیے اسپیشلی وہ دہشت گردی ہے. اور یہ دہشت گردی 2002 سے شروع ہوئے اور 20 سال سے جو آگ لگی ہے تو اس میں اسپیشلی جو جس آگ کے ایندھن ہے وہ بدقسمتی سے پختون ہے 20 سالوں سے. اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کس نے کیا, کس طرح ہوا, کیا ہوا, لیکن مل بیٹھ کر اس کا سلوشن بہت ضروری ہے. اور جب تک امن نہ ہو تو کوئی چیز نہیں آئے گا. تو امن دینا ان لوگوں کو بہت ضروری ہے. اور ویسے بھی خیبر پختونخوا کے لوگ صرف دہشت گردی نہیں, سیلابوں سے, زلزلے, مختلف آفات جو آئے تو یہ لوگ بہت سفر ہوئے. ابھی آگے چلنا چاہیے, آگے سوچنا چاہیے. ان بے روزگاروں کو روزگار دینے کی ضرورت, یا جو لوگ غربت کے نیچے ہے اس کو اوپر لانے کی ضرورت. یا آپ نے جو بات کی کہ فیڈرل کے ساتھ جو ہمارا جو کچھ ہے, چاہے وہ NHP ہو, چاہے وہ فاٹا ریفارمز میں جو وعدہ کیا گیا تھا, ابھی وہ ایکس فاٹا لائبلٹی ہے یا KP کے اوپر, اور جو ریفارم میں وعدہ کیا گیا تھا 100 بلین پر اینم ڈیولپمنٹ فنڈ کا, تو بدقسمتی سے گزرے 5 سالوں میں سے وہ پیسے نہیں ملے. اس کے لیے اکٹھے لڑنے کی ضرورت ہے. ہمارا صوبہ ہے, ہمارے لوگ ہیں, اور اس کے لیے میں یہ آفر کرتا ہوں. آپ نے جو کچھ کہا میں یہ آفر کرتا ہوں کہ میں تیار ہوں اس صوبے کے خاطر. یہ میرا بھی صوبہ ہے, آپ کا بھی صوبہ ہے, ان کا بھی صوبہ ہے, ان کا بھی صوبہ ہے, ہم سب کا صوبہ ہے. اور پہلے اپنے زمین اپنے لوگوں کے لیے, پھر پارٹی ہے بعد میں, پھر لیڈر ہے بعد میں. اگر میں نیشنل اسمبلی سے ادھر آیا ہوں, 10 سال میں نے ادھر گزارا, اگر ادھر آیا ہو
تو اس سوچ سے آئے ہو کہ میں اپنے پختونوں کی زیادہ خدمت کرو، اس صوبے کی زیادہ خدمت کرو، ایک خدمت کی جذبے سے آئے ہو، تو میں برج بننے کے لیے تیار ہو. جو آپ کے NHP میں جو کچھ بنتا ہے، جو فاٹا کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھرپور ساتھ دیں گے. انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے صوبے میں اور بھی کافی زیادہ پرابلم ہے. معاشی پرابلم بھی ہے، انفراسٹرکچر پرابلم بھی ہے، ہیلتھ پرابلمز بھی ہے، ایجوکیشن میں بھی کافی پرابلمز ہے، ہر جگہ پرابلمز ہے، اور ہم باقی صوبوں سے نیچے، اور نوجوانوں کے بھی کافی پرابلمز ہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے فیل کیا ہے کہ خدا را اب ہم ان چیزوں سے نکلیں اور ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو اور ڈویژن میں نہ ڈالیں. ابھی ریکنسلیشن کی بات ہونی چاہیے، ابھی اکٹھا ہونے کی بات ہونی چاہیے، ابھی اپنے لوگوں کو ورغلانے کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات ہونی چاہیے. آج آپ الیکٹ ہوئے لیڈر آف دا ہاؤس، اس صوبے کے آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، تو آپ صرف PTI کے چیف ایگزیکٹو نہیں ہیں، آپ پورے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں آپ سے کہ انشاءاللہ اس ایوان کو اور پورے صوبے کو آپ خیال رکھیں گے، ہم سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اور آپ نوجوان ہیں، اپنے پوٹینشل ہے، آپ اقدام لے لیں اور ایک مثالی صوبہ اس کو بنائیں. ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، جس پر کافی دوستوں نے جذبات میں ہوٹنگ بھی کی، کہ اس طرح ہمیں لوگ پورٹریٹ نہ کریں کہ KP میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ پلس چیزیں لوگ پورٹریٹ کریں. منگا پختہ نہیں ہو، زمانگ یو کلچر دے، زمانگ ثقافت دے، زمانگ روایات تھی، پکار دے چھ منگ یو بل ریسپیکٹ ورکو، پکار دے چھ منگ پا خبر کی یو بل سرا شانہ بشانہ ولاڑیو، او کل چھ کم خبر منگ تا دا سخکاری چھ دی صوبے دا پارا بہترہ ندا، دی صوبے دا پارا ٹک ندا، نو پاگی کے با ٹک ٹاک منگا اپوزیشن کردار ادا کو، او کم چھ دی صوبے دا بینیفٹ خبر ہے، دا دی پختنوں پر دا بینیفٹ خبر ہے. نو تاسو چیف منسٹر جوڑ چاہیے چھ تاسو سومرا کار کوئی زبا شپاورز داگے ڈبل سرکار کو میں انشاءاللہ تولا پوزیشن بسر کے انشاءاللہ بل دے خلقوں پارا با زڑو قصوں کی زنظم پاگی منے بحث نکو، بیا ستاسو خبرہ سبالا بیا خبری کو، بلرز بیا خبری کو، بیا با ڈیبیٹ کی. زپاگی کی نظم چھ با پاس کی چا سکڑی دی، زما پارٹی سکڑی دی، ستاسو پارٹی سکڑی دی، بلی پارٹی سکڑی دی، و دا پارٹی افیلیشن نا بالاتر دا دی صوبے دا اسیدون کی پا حیث زوے چی دی صوبے خدمت کول، دا صوبہ مخ توڑل، دا قوم مخ توڑل، دا دی زلالت نا زادول، دا زمانگ ٹولو جائنٹ رسپانسیبلیٹی دا، اور انشاءاللہ جائنٹلی بدا کو انشاءاللہ. اسپیکر صاحب میں آخر میں مشکور ہوں آپ کا. آپ نے کہا تھا کہ آج جمعہ ہے، تو میں نے شارٹ بھی کیا اور آپ کے حکم کے مطابق پازیٹیو بات دی. بہت شکریہ ڈاکٹر عباد صاحب. میں اپنے بزرگ اور ہمارے پارٹی کی سینئر رہنما جناب اعظم سواتی صاحب کو، جو ہاؤس میں ہماری کارروائی دیکھ رہے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں. اور اب میں گورنر خیبر پختونخوا کا فرستادہ فرمان پڑھ کر سناتا ہوں. آرڈر: ان ایکسرسائز آف دا پاورز conferred by Class B of Article 109 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I, Haji Ghulam Ali, Governor of Khyber Pakhtunkhwa, do hereby order that the session of the Provincial Assembly Khyber Pakhtunkhwa shall stand prorogued on Friday, the 1st March 2024, after conclusion of its business till such date as may hereafter be fixed. اس فرمان کی روح سے میں اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتا ہوں.